آج پاکستان میں ہر طرف ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایران پر امریکہ حملے کے بعد ہم لوگ پھنس گئے ہیں؟ کیا ہم امریکی صدر کو نوبل پرائز پر نامنیٹ کرنے کے بعد اب اس طریقے سے ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ اس سوال کو آج ہم ایڈریس کرتے ہیں. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان پہ بات کریں گے. میں ہوں فہد حسین, یہ میرا ڈیجیٹل چینل, اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو ٹائملی انالیسس ملتا جائے. اب دو تین بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو حملوں میں تیزی ہے ایران کی طرف سے وہ بھی نظر آ رہی ہے, اور اسرائیل نے بھی ایران کے اوپر حملے داغنے شروع کر دیے. بلکہ آج تو ایک یونیورسٹی تھی اس کو بھی ایران میں ٹارگٹ کیا گیا, اور ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایران میں ایک جیل ہے اس کے اوپر اسرائیل نے ایک مثال داغا ہے, اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کو اس لیے اس کو آگے سے یعنی تباہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو قیدی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایران کی رجیم کے مخالفین ہیں, وہ شاید آزاد ہو جائیں, اور مزید وہاں پہ اب ایک کھلبلی سی مچے. بہرحال یہ ایک طرف تو یہ معاملات چل رہے ہیں, دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھی ایک قرارداد جو ہے پاکستان اور چین کے اشتراک سے آ رہی ہے, اور اس میں جنگ بندی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ ایران اپنے اوپر حملے کے بعد کیا امریکہ پر کوئی میسائل داغے کا, کیا ان کے جو امریکن بیسز ہیں ان پر حملہ کرے گا, کیا جو اسٹریٹس آف ہرمز ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی کہ ایران کا رد عمل کیا ہے یہ بھی کلیئر نہیں ہے, اور اس سے ایکچولی یہ ڈٹرمن ہوگا کہ یہ جنگ کہاں جا رہی ہے, مزید پھیل رہی ہے یا کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے اب اس کو ایک اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس ساری صورتحال میں پاکستان کے لیے پچھلے چند دنوں سے ایک بظاہر لگتا ہے کہ مشکل پیدا ہو گئی ہے. وہ یہ کہ جب سے امریکی صدر سے ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے جب سے انڈیا سے ہماری جنگ ہوئی اس کے بعد جو کچھ ان کی پوزیشن رہی اس سے پاکستان کو فائدہ ہی ہوا ہے. اور جب یہ خبر بریک کی کہ ٹرمپ صاحب نے ہمارے آرمی چیف کو جو ہے وہ کھانے پر بلایا ہے وائٹ ہاؤس, تو اس کے بعد تو لگا کہ اب واقعی میں پاکستان کے جو تعلقات ہیں, پاکستانی لیڈرشپ کے جو تعلقات ہیں امریکی صدر سے, وہ ایک نئے لیول پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد خبر یہ ملی کہ پاکستان نے جو ہے وہ امریکی صدر کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کر دیے, جو اس حوالے سے اٹ میڈ اے ہول لاٹ آف سینس, کیونکہ امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ صاحب وہ تو کوئی موقع نہیں گزرتا کہ وہ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ وہ کتنا زیادہ مستحق ہیں نوبل پرائز کے, اور اگر ان کو نہیں دیا جا رہا تو ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی جا رہی. تو پاکستان نے جب یہ کام کیا تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے اگر اس سے ہمارے تعلقات میں ٹرمپ صاحب سے مزید بہتر ہوتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے. لیکن اس کے بعد اگلے ہی دن جو ہے وہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا, اس کے جو 3 نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں اس پر جو بڑے بنکر بسٹر بام ہیں وہ گرائے, اور اس کے بعد امریکی صدر نے آ کے کہا کہ ہم نے تو زبردست اسپیکٹیکولر حملہ کیا ہے, اور اس کے بعد ان کا لب و لہجہ تھا وار زد جارحانہ ہو گیا. انہوں نے ایران کو دھمکی بھی دی کہ اگر اس حملے کے بعد ایران نے کوئی جوابی کارروائی کی تو پھر امریکہ کے پاس اور بھی بہت سارے ٹارگٹس ہیں اور وہ بڑی سیویئر ریٹیلیشن کریں گے. تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہر طرف سے ایک بڑا شدید رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے, بشمول پاکستان کے, آنا بھی چاہیے. اب یہاں سے تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہوتی ہے تھوڑی کمپلیکیٹڈ. کیسے بنا وہ ایسے کہ دیکھیے اس میں دیکھو دو رائے نہیں کہ پاکستان کی ایران اور اسرائیل کے حوالے سے کیا پوزیشن, بالکل کلیئر ہے. ہم اپنی جو ہمارا چاہے وہ وزیر اعظم ہوں, چاہے ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, چاہے جو ہمارے ترجمان دفتر خارجہ کے وہ, سب نے ہماری جو ایک آفیشیل پوزیشن اس کو کلیئر کیا. ہماری وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر ایران کی حمایت کرتے ہیں. اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی اس میں جھول نہیں ہے, بالکل کلیئر ہماری پوزیشن ہے, ہونی بھی چاہیے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اب کیونکہ امریکہ بھی اس میں کود پڑا ہے تو اب یہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ اب اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم امریکہ کی اس طریقے سے ایک تو ہم امریکی صدر کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کے اوپر بھی جو ہے وہ شدید قسم کی تنقید کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا. اب لوگ بہت سارے پاکستان میں جو ہیں وہ میرے خیال میں جذبات کی راہ میں بہنا شروع ہو گئے ہیں, اور جذبات اچھے ہوتے ہیں. اگر سیاسی نعرہ بازی کرنی ہے یا ویسے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے تو ضرور جذبات سے کام لیں, اور ہماری سیاست تو چلتی ہی جذبات کے اوپر ہے. ہماری بات میں صحافت بھی جذبات پہ اب چلنا شروع ہو گئی ہے. لیکن جذبات میں فیکٹ جو ہے نا وہ میٹر کم کرتے ہیں.
تو اب وہ جو ایک اینٹی امریکنزم ہے وہ بڑے ہی جوش و خروش سے نکلنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا دیکھو جی ہم تو ٹرمپ کو اتنا سر پہ چڑھا رہے تھے, اس کو اتنی ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کو نوبیل پرائز دے رہے تھے, اور اس نے دیکھو کیا کہ ایران پہ آ کر حملہ کر دیا, اور یہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی یہ کتنی غلط فیصلہ تھا وغیرہ وغیرہ, اور ہم اب امریکہ کے ساتھ امریکہ کو بھی برا بھلا کہیں اور امریکہ کی جو صدر ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ تمام لوگ شاید ایک چیز بھول رہے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں پچھلے 2 مہینے میں ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ اور ویسٹرن بارڈر پہ 2 جنگیں ہوئی ہیں. ان 2 جنگوں میں سے ایک جنگ ایسی ہے جو ہماری ہے, دوسری جنگ ہماری نہیں ہے. اور ہمیں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہماری ترجیح ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے جہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے, اور ہمیں اگر اصل کوئی تھریٹ ہے, اور اس میں تو اب تو ثابت بھی ہو گیا ہے, ہمیں اگر اصل کو تھریٹ ہے وہ انڈیا سے ہے. چنانچہ ہماری جو بھی پالیسی بننی ہے, اور ہم نے دوسرے ممالک سے جو بھی تعلقات بنانے ہیں, اور ہم نے جس طریقے سے بھی اپنی سفارتکاری کرنی ہے, اور ہم نے جہاں جہاں جس زبان میں جس طور طریقے سے اپنا بیانیہ بنانا ہے, یہ تمام چیزوں کا جو محور ہے وہ ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کے خلاف اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے, مستحکم کرنا ہے, اور جو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا, اور وہ ہوگا, انڈیا کو ہم نے دیکھ لیا ہے, انڈیا کے تیور آپ نے دیکھ لیے ہیں, ان کی قیادت کے اندر جو پاکستان کے لیے زہر بھرا ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. ان کی میڈیا میں, ان کی معاشرے میں وہ جو ہندتوا آئیڈیالوجی کو ماننے والے لوگ ہیں, ان کے پاکستان کے حوالے سے جو پوائزنس قسم کی جو ان کی ذہنیت ہے وہ آپ نے دیکھ لی. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اب کیونکہ ان کا گھمنڈ ہم نے توڑا ہے, ان کو ہم نے شکست دی ہے, تو اب وہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں. تو ہمارا ایکچولی جو اصل تھریٹ پرسپشن ہے وہ انڈیا سے ہے. ہمیں یہ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اب اگر آپ یہ اس چیز کو کلیئر ہو جائیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے انڈیا کے خلاف اپنے لیے تیاری کرنی ہے تو ہمیں ملیٹریلی, ڈپلومیٹکلی اور اکنامکلی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اور ہمیں جہاں جہاں سے مدد مل سکتی ہے وہ ہمیں لینی ہے. چین سے بہتر دوست پاکستان کا کوئی ہو نہیں سکتا. روس جو ہمیشہ پرو انڈیا ہوتا تھا, اب وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور اس جنگ میں جو ابھی ہماری انڈیا سے ہوئی, جس میں ہمیں فتح حاصل ہوئی, اس میں جو آپ نے دیکھا کہ روس نے جو بہت کو انڈیا کا ساتھ نہیں دیا, وہ ایک درمیان میں کھیل رہا تھا. اور ویسے بھی ہماری بڑی کوششیں اب رنگ لا رہی ہیں, روس کے ساتھ معاملات بڑے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تیسرا امریکہ, 3 بڑے ہیں دنیا میں, 3 بڑے ممالک ہیں. تیسرا امریکہ بلکل پرو انڈیا تھا پچھلے کئی دہائیوں سے, اس کی جو پالیسی تھی. لیکن اب ٹرمپ صاحب کے آنے سے جو ہم نے دیکھا پچھلے 6 ہفتے میں, انہوں نے کیا کیا نہیں کیا جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا. انہوں نے سیز فائر کیا جس سے ہمیں فائدہ ہوا, اور انہوں نے, اور انڈیا ابھی تک اس کے لیے چھلانگے مارتا پھر رہا ہے, روتا پھر رہا ہے. انہوں نے پاکستان انڈیا کو آپس میں جسے ہائفنیٹ کہتے ہیں وہ کیا, اس سے ہمیں فائدہ ہوا. انڈیا اس میں بھی روتا چلاتا پھر رہا ہے, صف ماتم بچھا ہوا ہے وہاں پہ. ٹرمپ صاحب نے ہماری قیادت کی تعریف کی, انڈیا کی تو کرتے ہی تھے, ہماری بھی کی, اس سے انڈیا میں اور آگ لگی ہوئی ہے. پھر ٹرمپ صاحب نے کشمیر کا ذکر بار بار کیا, جس سے وہ ایشو انٹرنلائز ہوا, جس پہ انڈیا میں صف ماتم بچا ہوا ہے, ہمیں فائدہ ہوا. اور پھر ٹرمپ صاحب نے ہمارے آرمی چیف کو ایک انپریسیڈنٹڈ موو میں وائٹ ہاؤس بلا کر اور ان کے ساتھ ان کو زہرانہ دیا. 1 گھنٹے کی گفتگو 2 گھنٹے تک چلی. ظاہر بات ہے اس سے تعلقات بہت بہتر ہوئے. اب اگر امریکہ کے ساتھ یا امریکی صدر کے ساتھ, امریکی صدر کا مطلب ہے امریکہ کے ساتھ, اگر ہمارے اتنے اچھے تعلقات بن رہے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے مختلف لیول پر, بٹ سب سے امپورٹنٹ انڈیا کے خلاف, تو کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ہم جا کے اسی شخص کی آنکھوں میں انگلیاں مارنا شروع کر دیں؟ چنانچہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہاں آپ ایران کے ساتھ ہوں اور ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, یا آپ امریکہ کے ساتھ ہوں, وہ شاید اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے کہ سفارتکاری میں آپ کو طریقے سے چلنا ہوتا ہے. ہم اصولی طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, اور ہم جتنی بھی سفارتی کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم اسرائیل کی جتنی مذمت کریں وہ کم ہے, اور ہم کر رہے ہیں
جو وہ جینوسائڈ نسل کشی کر رہا ہے. اسرائیل ایک روگ سٹیٹ ہے. لیکن ہمارے لیے اس وقت امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنا ہماری ضرورت ہے اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. اس لیے تھوڑا سا ہمیں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. دیکھیے جذبات جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا بڑی اچھی بات ہے اور ہونے چاہیے, لیکن جذبات کی بنیاد پہ پالیسی نہیں بننی چاہیے. پالیسی بنتی ہے بالکل ایک ریشنل کولڈ انالیسس سے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. اور اس وقت ہمارے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر اور امریکہ سے اپنے تعلقات خراب کر دیں جو اتنی اچھی طریقے سے بنے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم ایران کوئی ایسا کام کرے جس سے ایران کو نقصان ہو. نہیں, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن میرا ماننا یہ کہ ہمارے پاس ڈپلومیٹکلی اتنی سپیس ہے کہ ہم مکمل طور پر ایران کے ساتھ کھڑے رہیں اور پوری کوشش کریں کہ یہ جنگ بندی ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ جا کر اپنے تمام تر تعلقات بگاڑ لیں. ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں اس کا فائدہ ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی جب ہماری اگلا انڈیا سے راؤنڈ ہونا ہے جو کہ ہوگا, تو اس میں اگر ہمارے بہت اچھی ایک فاؤنڈیشن بن گئی ہے امریکہ کے ساتھ, تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جذباتی ہونا کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا, ہم نے صرف پاکستان کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. اور اس لیے جو ایک حقیقت مندانہ اپروچ ہوتی ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ تو چلے پھر بھی کبھی کبھار جس طرح آج کل ہو رہا ہے میرے خیال میں ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ ایک ریشنل طریقے سے فیصلہ سازی کر رہے ہیں, لیکن پھر لیڈرشپ کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. انہیں اس طرح کے جذباتی بیانات اور بڑکوں سے ان کے لہو کو نہ گرمائیں جبکہ ایکچولی پالیسی کچھ اور ہے. لیڈرشپ کا کام ہے اس نے لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچانی ہے, صحیح کانٹیکسٹ پہنچانا ہے اور حقائق کی بنیاد پر جو ہے وہ پبلک اوپینین کو شیپ کرنا ہے. اب اس وقت اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی یہ بہت بڑا ایک دنیا میں ایک جہاد ہو رہا ہے اور ایران کا ستیہ ناش, ایران جو ہے وہ بالکل اسرائیل کا ستیہ ناش کر دے گا, ایسا نہیں ہے. ان ریالٹی ایک طرف اسرائیل اور اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک سینکشن کنٹری ہے, ملیٹریلی ان کے آپس میں کوئی برابری نہیں ہے. ایران کا شدید نقصان ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے بالکل, لیکن نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. ہمیں خواہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے, لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے الٹیمیٹلی جب پھر آپ کی لیڈرشپ فیکٹس کی بنیاد پہ فیصلہ کرے اور لوگ کہیں دیکھو جی انہوں نے تو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ لیٹ گئے یا کچھ ہو گئے. ہمیں بڑے ہی سوچ سمجھ کر ہوش مندی سے آگے بڑھنا ہے. یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور ہم امید کرتے ہیں, سب کو امید کرنی چاہیے کہ یہ جنگ بند ہو. ہم سب خوش ہوتے ہیں جب اسرائیل کو پھینٹی لگتی ہے, جب ایران کا ایک میزائل اسرائیل پہ گرتا ہے تو ہم تالیاں بجاتے ہیں. ہم بجانا بھی چاہیے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے نسل کشی کی ہے اور پورا کا پورا جو ہے وہ جو غزہ ہے اس کو تباہ کر دیا ہے, تو جب اسرائیلیوں کو بھی جب میزائل لگتا ہے تو دل سے خوشی ہوتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی جنگ بندی جو ہے اس میں ایران کا بھی فائدہ ہے, خطے کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی فائدہ ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف جو کہ ہماری ایکچولی تھریٹ ہے, ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور جہاں سے خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں ان سے ہمیں مدد مل سکتی ہے, ان سے ہمیں تعاون مل سکتا ہے, وہ ہمیں لینا چاہیے تاکہ اگلی باری پھر ہم انڈیا سے ایسے نپٹیں کہ وہ اس کے بعد کبھی یہ جرت نہ کرے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے. I'll see you next time.